العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح. صاحب ہدایہ ماقبل میں عبادات کو بیان کر چکے ہیں اور عبادات سے پہلے کتاب الطہارت کو بیان کیا، اور کتاب الطہارت کے بعد کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج. ان سے فارغ ہونے کے بعد اب کتاب النکاح کا بیان شروع کرتے ہیں. ماقبل سے مناسبت یہ ہے کہ فقہا عامتاً عبادات کو بیان کرتے ہیں، معاملات کو بیان کرتے ہیں اور عقوبات کو بیان کرتے ہیں. ماقبل میں عبادات کو بیان کیا، اور اب یہاں سے ایسی چیز کو بیان کرتے ہیں جو من وجہین عبادت ہے اور من وجہین معاملہ ہے. عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ نے جو بھی عمل کیا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. اس لیے نکاح من وجہین عبادت ہے اور من وجہین معاملہ ہے، اس لیے کہ اس میں لین دین کا معاملہ کیا جاتا ہے. مرد کی طرف سے عورت کو مہر سپرد کیا جاتا ہے اور عورت کی طرف سے مرد کو بضاعہ اور بضعے کی ملکیت حاصل ہوتی ہے، اور زندگی بھر اس بضعے سے اس آدمی کو ہی فائدہ اٹھانا جائز ہوتا ہے، دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوتا. اس لیے یہ من وجہین معاملہ ہے اور من وجہین عبادت ہے. اسی لیے صاحب کتاب نے عبادات سے فارغ ہونے کے بعد نکاح کے بیان کو شروع کیا ہے. ابتداً نکاح کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی جان لیتے ہیں اور کچھ موٹی اور مفید باتیں سمجھ لیتے ہیں، پھر کتاب شروع کرتے ہیں. نکاح کے معنی لغت کے اعتبار سے ضم کے ہیں، ملنے اور ملانے کے ہیں. پھر اسی معنی کو وطی کے معنی میں منتقل کر لیا گیا، یعنی نکاح کا ابتدائی معنی ضم، اور پھر اس ضم کو وطی کے معنی میں منتقل کر لیا گیا. دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ وطی ضم پر ہی مشتمل ہوتی ہے، یعنی وطی اس وقت ہی ہوگی جب شوہر اور بیوی کا ملاپ ہوگا، ملنا ہوگا. پھر اسی وطی کے معنی کو عقد نکاح کی طرف منتقل کر لیا گیا، اس لیے کہ عقد ہی یہ ضم کا سبب ہے. عقد کے بغیر ضم ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کہیں ضم ہوتا ہو تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن عقد نکاح کے بعد جو ضم ہوتا ہے یہ ضم جائز ہوتا ہے. گویا کہ عقد نکاح کا مجاز المجاز ہے. نکاح کا حقیقی معنی ہے ضم، اور پھر اس کا مجازی معنی جو منتقل کیا گیا وہ وطی، اور وطی سے پھر عقد نکاح. گویا کہ نکاح کے معنی ہو گئے عقد نکاح، یعنی نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی میں جو تعلق اور ربط حاصل ہوتا ہے. نکاح کی اصطلاحی تعریف، سب سے بہتر تعریف تو وہی جس کو صاحب شرح وقایہ نے بہت مختصر لفظوں میں تعبیر کیا ہے، ہوا عقد موضوع لملک المتعتی. یعنی نکاح ایک ایسا عقد ہے جو متعہ یعنی بضاعہ کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور اگر آسان لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو نکاح ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعے انسان اس لڑکی سے جس سے نکاح کیا ہے
فائدہ اٹھانا اور صحبت کرنا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ نکاح ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعے انسان کے لیے اس لڑکی سے جس سے نکاح کیا ہے فائدہ اٹھانا اور اس کے ساتھ صحبت کرنا شرعی طریقے سے حلال ہو جاتا ہے۔ انسانی طبیعت اور انسانی حالات کے مطابق نکاح کی چند قسمیں ہیں جس کو آپ تعبیر کریں نکاح یہ واجب ہے، اور نکاح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور نکاح یہ مکروہ ہے۔ نکاح سنت مؤکدہ کب ہے؟ اگر انسان عورت کے نان نفقہ پر قادر ہو اور اس کے پاس مہر کی ادائیگی کی استطاعت ہو اور جمع کرنے پر بھی قدرت ہو تو ایسی صورت میں نکاح سنت مؤکدہ بن جاتا ہے۔ انسان نان و نفقہ اور مہر کی ادائیگی پر قادر ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ جمع پر بھی قدرت ہو تو نکاح ایسی صورت میں سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر نان و نفقہ پر قادر بھی ہو، مہر بھی ادا کر سکتا ہو، جمع پر بھی قادر ہو، مزید یہ کہ عورتوں کی طرف شدید رغبت ہو تو ایسی صورت میں نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں ایک قید بڑھ گئی ہے، پہلے میں بھی نان و نفقہ پر قدرت، مہر پر قدرت، مہر کو ادا کرنے کی قدرت، جمع پر قدرت، یہاں ایک لفظ بڑھ گئی، قید بڑھی ہے کہ عورتوں کی طرف شدت اشتیاق و رغبت ہو تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے۔ اور اگر نان و نفقہ، مہر کی ادائیگی اور جمع، نان و نفقہ، مہر کی ادائیگی اور جمع، ان تینوں میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو، کہیں کوتاہی ہو رہی ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ بیوی کا حق ادا نہ کر سکے گا تو نکاح کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح کی 3 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، واجب اور مکروہ۔ مزید اگر نان و نفقہ پر قدرت نہ ہو، مہر کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو، جمع پر گرچہ قدرت ہو اور اشتیاق بھی ہو، لیکن ظلم کا قوی اندیشہ ہو، نکاح کر رہا ہے عورت پر ظلم کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں چوتھی قسم کا وجود بھی ہو جائے گا کہ نکاح ایسی صورت میں حرام ہوگا، اس لیے کہ ظلم بہرحال حرام ہے، کسی بھی صورت میں ظلم کسی مخلوق پر کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح کرنے کی حکمتیں مختلف ہیں، وہ ان ذہن میں رہے کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے۔ نکاح کی پہلی حکمت کھانے پینے اور دیگر خواہشات کی طرح انسان کے اندر ایک جنسی خواہش بھی ہوتی ہے، اور یہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو نکاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ البتہ یہ جنسی خواہش انسان کے اندر بلوغت کے بعد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح اس جنسی خواہش کی تکمیل کا حلال ذریعہ ہے۔ کھانے پینے کی خواہش، کپڑا پہننے کی خواہش، یہ تو انسان اور طرح سے پوری کر لے گا، لیکن انسان کے اندر جو جنسی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے نکاح ایک حلال ذریعہ مشروع کیا ہے۔ دوسری حکمت جو نکاح کی علماء نے بیان فرمائی کہ جائز اور عمدہ اولاد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ نکاح کے ذریعے جائز اور عمدہ اولاد حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے خود انسان کی نسل اچھی طرح محفوظ رہتی ہے اور زندگی کا تسلسل بھی باقی رہتا ہے۔ جب اولاد ہوگی تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کے باپ کون ہیں، اس کے دادا کون ہیں، پردادا کون ہیں، اور اگر نکاح ہی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں
اولاد چندے سے ہوگی اور چندہ کس جگہ سے کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا، نسل کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ تیسری شکل، تیسری حکمت جو علماء نے لکھی، نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے کی ماں باپ کے ذریعے اور ماں باپ کے زیر سایہ بہترین تربیت ہوتی ہے اور سماج میں دونوں کو بہترین مقام ملتا ہے۔ خود اولاد جو ہے وہ اور اسی کے نتیجے میں ماں باپ کو بھی اچھا مقام ملتا ہے، لوگ اچھے الفاظ سے اچھے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ کہیں بھی اگر بیٹے نے یا بیٹی نے کوئی اچھا کام کیا ہے فوراً سامنے والا پوچھتا ہے اس کے ابا کا نام کیا ہے، اس کے دادا کون ہے۔ تو جہاں اس کا مقام بلند ہوا وہیں اس کے باپ کا بھی اور دادا کا بھی مقام بلند ہوتا ہے، نام روشن ہوتا ہے۔ لوگ اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت کریں۔ علماء نے جو نکاح کی چوتھی حکمت لکھی ہے کہ نکاح کے بعد زوجین میں، میاں بیوی میں پیار و محبت، شفقت اور نرمی جیسے جذبات بہت پختہ ہو جاتے ہیں، جس سے رشتہ دونوں کے درمیان اور مضبوط ہوتا ہے اور بچے کی پرورش میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ نکاح کے ذریعے میاں بیوی محبت، شفقت، نرمی، ایک دوسرے کی خیرخواہی یہ بہت پختہ ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے رشتہ مضبوط بھی ہو جاتا ہے اور بچے کی پرورش میں یہ بات بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ نکاح کی پانچویں حکمت کہ جب نکاح عورت کا کسی مرد سے ہو جاتا ہے تو عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ اب عورت کھانے کمانے سے بالکل بے پرواہ ہو جاتی ہے، کھانے سے نہیں بلکہ کمانے سے پرواہ ہو جاتی، کھانا تو کھانا ہی پڑے گا، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو اب کھانا، کپڑا اور رہنے کا مکان سارا کا سارا مرد کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اور البتہ مرد کے گھر کی ذمہ داری عورت کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اب عورت مرد کے گھر کی اور سامان کی، مال کی پوری حفاظت کی ذمہ دار ہو جاتی ہے اور اس نتیجے میں وہ گھر آرام اور دلی سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ شریعت کا ایک مقصد ہے۔ شریعت نے مرد کو کے ذمہ لازم کیا ہے کہ وہ نان و نفقہ کی ذمہ داری سنبھالے اور عورت گھر کی ذمہ داری سنبھالے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ کر کے دلی آرام و سکون کے ذریعے سے زندگی گزار سکیں۔ اور یہ تقسیم شریعت کی طرف سے یہ منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، کچھ ذمہ داری مرد کی جو اس کے شان کے مطابق ہے اور کچھ ذمہ داری عورت کی جو اس کے شان کے مطابق ہے۔ چھٹی حکمت جو علماء نے لکھی کہ نکاح کے ذریعے خاندانوں میں روابط اور تعلقات بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی میں پیار و محبت اور سکون ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ شوہر کے خاندان والوں کا تعلق لڑکے کے خاندان والوں سے اور لڑکی کے خاندان والوں کا تعلق لڑکے کے خاندان والوں سے مضبوط، بات بات میں مشورہ اور ایک دوسرے کی خیرخواہی، بیماری میں، پریشانی میں، خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ نکاح یہ انسان کی خاندانی ضرورت بھی کہلاتی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اس کی نسل کی بڑھوتری ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے سے اس کا نسل بڑھتا ہے، نسل کا پتہ چلتا ہے، باپ کون، دادا کون، پردادا کون، اوپر تک جہاں تک چلے جائیے اور نیچے چلے جائیے، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، جہاں تک جائیے وہ سب نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کریم میں بیان بھی کیا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہی لوگوں میں سے بیویاں پیدا کی
اور تمہارے لیے تمہارے بیویوں سے بیٹے اور پوتے، بنین و حفدہ، حفدہ شامل ہے پوتوں کو بھی اور حفدہ شامل ہے نواسوں کو بھی، بنین و حفدۃ ورزقکم من الطیبات، اور تم کو کھانے کے لیے پاکیزہ رزق بھی دیا۔ یہ نکاح انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، فطرتاً انسان کو نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ فطری طور پر انسان میں جذبہ شہوت موجود ہے، اور اس شہوت کو پورا کرنے کا حلال ذریعہ نکاح ہی ہے، کہ اس لیے نکاح انسان کی ایک فطری ضرورت بھی ہے، اور نکاح انسان کی اخلاقی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اس سے انسان میں رشتوں کا تقدس اور شرم و حیا کا جذبہ پختہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کسی کا داماد بن جاتا ہے، کسی کا شوہر بن جاتا ہے، اور کسی کا رشتہ داری کے تعلق سے جو بھی سسرالی یا ایک ہی گھر سے جو رشتے ہوتے ہیں، اس رشتے میں انسان کا تقدس بڑھ جاتا ہے، اور پھر شرم و حیا کا ایک جذبہ پختہ ہو جاتا ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے جو اس کا فطری جذبہ ہے شہوت، وہ نکاح کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے۔ جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر کہیں اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج لأنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، نوجوانوں کی گروہ، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، نکاح کرے، اس لیے کہ وہ نکاح کو بہت زیادہ پست کرنے والا ہے، جھکانے والا ہے، اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور نکاح انسان کی دینی ضرورت بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من النکاح من سنتی، حضرت نے فرمایا النکاح من سنتی، اور دوسری حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ گویا کہ نکاح کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ جو نکاح کرے وہ میرے طریقے پر چل رہا ہے اور مجھے اپنا سمجھ رہا ہے، اور جو نکاح نہ کرے، میری سنت سے اعراض کرے، فلیس منی، گویا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ گویا کہ آپ نے نکاح نہ کرنے والے سے آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینہ، جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس نے گویا کہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آدھا دن مکمل ہو گیا نکاح کے ذریعے سے، اور آدھے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو نکاح یہ انسان کی دینی ضرورت بھی ہے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ نکاح میرا طریقہ ہے، اور میرے طریقے کو اپنانے والا وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے کو نہ اپنائے آپ نے دھمکی کے طور پر فرمایا فلیس منی۔ اور دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے ہے۔ بقیہ یہ کہ نکاح کے ذریعے سے انسان کو، مرد کو 4 عورتوں کی اجازت دی گئی، 4 عورتوں سے شادی کرنے کی۔ اس کے برخلاف عورتوں کو ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے برخلاف ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کی، نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، ایک تفصیلی مضمون ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زائد بیویاں، وقت واحد میں تقریباً 9 بیویاں وہ آپ نے کیوں رکھی، اس کی الگ الگ مصلحتیں ہیں، کتابوں سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ شافی معلومات مل جائے گی۔ اب اس پر یہیں تک بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کتاب کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.